ایسا آدمی جو مستقل حسد کی بیماری میں رہتا ہے، دوسرے کے ٹوہ میں لگا رہتا ہے، تجسس میں لگا رہتا ہے، کسی طرح سے کسی کی کوئی کمزوری، کوئی ویکنس ہم کو معلوم ہو، ظاہر ہے کہ ایسا آدمی بظاہر ٹینشن میں رہتا ہے اور ترقی بھی نہیں کر پاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی ترقی سے زیادہ اس کو دوسروں کی ترقی سے جلن اور چڑ، جس کی وجہ سے وہ اسی فکر میں رہتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ انسان اس کا اظہار کر دیتا ہے اور کبھی عمل کے ذریعے اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا کسی کے ساتھ کوئی خیر کا کام ہونے والا ہے، اب آپ کو معلوم ہو گیا، اب اس خیر کے کام میں آپ اس میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، روڑا اٹکا رہے ہیں۔ فرض کیجئے کسی کے گھر سے کوئی رشتہ کہیں طے ہو گیا، اچھا رشتہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کہیں کسی کا رشتہ طے ہو جائے، یعنی کسی صاحب نے کسی کو پیغام بھیج دیا ہے، آپس میں ایک بات چیت ہو گئی ہے، تو پھر بیچ میں گھسنا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اگر رشتہ لگ چکا ہے، اس کو توڑ کر کسی طرح سے میرے گھر کا رشتہ یا میری بچی کا یا میرے بچے کا رشتہ طے ہو جائے اور یہ چاہتا ہے آدمی کسی طرح سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے، حدیث پاک میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے اور ایسا کرنا حرام و ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے۔ ہاں، رشتہ جب ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی بات، اب کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، سامنے والے نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا ہے اور انہوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نئی بات کا آغاز کریں تو بات الگ ہے۔ لیکن ابھی بات چل رہی ہے، ایک طرف سے میسج گیا ہے، دوسری طرف آدمی سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کسی طرح سے یہ رشتہ نہ ہو، اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اس کا اچھا نہیں چاہ رہے ہیں، بھلا نہیں چاہ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ یہ اچھا رشتہ ہے اور ہو جائے گا۔ بھائی ہو جائے گا تو اس سے کیا غرض ہے؟ بھائی اللہ کرے آپ کے بچوں کا بھی اچھا رشتہ ہو، اور یقین جانیے کہ جب آپ اس رشتے میں رکاوٹ بنیں گے، روڑا اٹکائیں گے، منفی پروپیگنڈا کریں گے، مثلا اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ رشتہ ہو گیا ہے، بات طے ہو گئی ہے، آپ نے دونوں فریق میں سے کسی ایک فریق کو فون اٹھا کر لگایا اور کہا کہ بھائی آپ فلاں جگہ رشتہ کر رہے ہیں، یا کسی اور ذریعے سے اس انداز سے۔ بعض مرتبہ تو آدمی ڈائریکٹ کہنے سے ہچکچاتا ہے کہ کہیں میرا امیج خراب ہو یا سامنے والا یہ فیل کر لے کہ بھائی یہ مجھ کو کاٹنا چاہ رہا ہے۔ بہت سے لوگ عقل مند ہوتے ہیں، ہر آدمی کی بات کو ہر طرح سے لیتے ہیں، ہر بات کو فوراً سیریس اور بالکل اس کو سچ نہیں مان لیتے، بلکہ تحقیق کرتے ہیں، تو اس بات کی وہ تحقیق کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت ہی سافٹ انداز میں اس کو ختم کرتے ہیں، سافٹ انداز میں کسی اور رشتہ دار کے ذریعے دور کا کہیں سے چمچہ لگاتے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے اس رشتے کو ختم کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ آپ ڈائریکٹ سامنے نہیں ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کی سوچ کام کر رہی ہے، آپ نے ایک پلان تیار کیا ہے، ایک منصوبہ دیا ہے، اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے میدان میں، اس کے لیے ذمہ دار آپ ہیں۔ اب وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کا رشتہ کروں، یا وہ رشتہ ختم ہو گیا، یقین جانیے کہ آپ کے بچوں کے اچھے رشتے نہیں لگیں گے۔ اللہ پاک سارا نظام طے کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے کاٹنا چاہیں گے نا، اللہ پاک کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ بندہ، اس کو ہمارے فیصلے پر یقین نہیں ہے، میں نے رشتہ لکھا ہے کہ کس کا رشتہ کس سے ہونا ہے، یہ تو اللہ پاک طے کرتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے رکاوٹ ڈال کر یہ چاہتا ہے کہ اچھا رشتہ نہ ہو سکتا ہے اس آدمی کا اس کے بجائے اس سے بھی اچھا رشتہ ہو جائے، لیکن آپ کے بچوں کے لیے رشتے میں معاملات کھڑے ہو جائیں، مسائل بن جائیں۔ اس لیے آدمی کو کسی کی بدخواہی، برا چاہنا ہونا نہیں چاہیے، خیر خواہانہ ہونا چاہیے، اور آدمی کو اللہ کے فیصلے پر یقین ہونا چاہیے۔ آدمی کو مناع للخیر یعنی خیر کو روکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی کہیں خیر کے کام میں حصہ لینا چاہتا ہے، آپ کا کیا جا رہا ہے، اس کو حصہ لینے دیجیے۔ کسی مسکین کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آدمی کو ایسا نہیں بننا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں۔ آپ قرآن میں اللہ نے فرما دیا مناع للخیر، خیر کو روکنے والے مت بنو، اور آپ چاہتے ہیں کہ روک کر میں لے لوں وہ چیز، آپ کو بھی وہ چیز ملنے والی نہیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے۔ یہ تو ایک میں نے مثال کے طور پر عرض کیا، باقی آپ اس کو آپ عام رکھ لیجئے یہ اصول کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہو، تجارت کے اعتبار سے کسی کا بھلا ہو رہا ہو، رشتے کے اعتبار سے کسی کا بھلا ہو رہا ہو، کاروبار کے اعتبار سے کسی کا بھلا ہو رہا ہو، فیملی، تعلیم، تعلم، اولاد کے اعتبار سے کسی کا بھلا ہو رہا ہو،
کسی کی تعلیم اور اس کی ایجوکیشن کے اعتبار سے اس کا بھلا ہو رہا ہو، اور آپ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھلائی میرے حصے میں آ جائے، تو یاد رکھیے کہ وہ بھلائی بھی آپ کے حصے، یا آپ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی چاہت نہ ہو، لیکن آپ اتنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بھلائی اس تک نہ پہنچے، یہ خیر اس تک نہ پہنچے، یہ کامیابی اس کو نہ ملے، تو وہ کامیابی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ آپ پریشان ہوں گے، ڈپریشن میں جائیں گے، آپ کی نیند ختم ہو جائے گی، آپ کا کاروبار متاثر ہو جائے گا، دین و دنیا کی زندگی متاثر ہو جائے گی، ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہوگا۔ آپ چاہیں گے روکنا، پھر بھی نہیں رکے گا۔ آپ چاہیں گے اس کا نقصان کرانا، اس سے ڈبل فائدہ ہو جائے گا اس کا۔ آپ نوٹ کر لیجئے ان باتوں کو۔ اس لیے ان تمام باتوں کو بالکل دماغ سے ڈیلیٹ کر دیجئے، نکال کر پھینک دیجئے۔ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے انسان کے چاہنے سے، اور برائی چاہنے سے تو اور اچھائی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا حسد، اس کا ایک علاج علماء نے یہ لکھا کہ حسد، جب انسان کو حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسروں کی ہمیشہ برائی چاہتا رہتا ہے، کسی طرح سے برا ہو اس کا، اور جلتا رہتا ہے، تو ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے، جس کے بارے میں حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ آپ ان کو خیر عطا فرمائیے، ان کو اور کامیابی عطا فرمائیے، اور ترقی عطا فرمائیے، اور مجھے بھی ترقی عطا فرما دیجیے۔ یہ کوئی غلط نہیں ہے، یعنی آپ دوسرے کی کامیابی ترقی سے خوش ہو کر، ان کے لیے خوش نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ پاک اس سے بڑی نعمت اور دولت آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ دعا کر کے دیکھیں، یقین مانیے، اس بات کو آپ نوٹ کر لیجیے، غیب سے آپ کی مدد ہوگی۔ جہاں آپ کا حاشیہ خیال میں جو بات نہ ہوگی، جو آپ کے شان و گمان میں نہ ہوگی، جو آپ کے وہم و خیال میں نہ ہوگی، وہاں سے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، نصرت فرمائے گا۔ اس لیے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، اس کے دل میں آ رہا ہے کہ یہ اس کی برائی کرے اور اس کی حسد سے اس کو خوشی ہوتی، لیکن یہ نہ چاہ کر بھی دل پر چھڑا چلا کر ہمارے دربار میں اس بندے کے لیے دعا کر رہا ہے جس کے لیے بظاہر اس کے دل کے جذبات اچھے نہیں ہیں، پھر اللہ پاک اس کو وہ دولت، وہ نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اس آدمی کے لیے دعا کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء نے بطور علاج کے کہا کہ بھائی اگر تم حسد کرو گے تو جس کے بارے میں تم حسد کر رہے ہو، جتنا تم برا چاہو گے اس کا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا، لہٰذا تم اچھا چاہو تاکہ اچھا ہو تو تمہارا بھی اچھا ہو، اس کا بھی اچھا ہو۔ لیکن اگر تم برا چاہو گے تو تجربہ یہ ہے کہ جس کا تم برا چاہتے ہو اس کا اس سے زیادہ اچھا اللہ پاک تمہاری نظروں سے کرا کر دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ تجارت کر رہا ہو، ملازمت کر رہا ہو، عالم ہو، امام ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، کونسلر ہو، ذمہ دار ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی لائن میں ہو، اس کو ہمیشہ اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے۔ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے جو روزی جو اللہ پاک مجھے دے رہے ہیں، اللہ پاک اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ کون کیا کر رہا ہے اس کی زیادہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرنا چاہیے، ہو گیا خود بخود معلوم ہو گیا الگ بات ہے، لیکن کون کیا کر رہا ہے اس کی جاننے کی کوشش زیادہ آپ پڑھیں گے، انٹیریئر میں جائیں گے، ڈیپلی جاننے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتیں بھی آپ کے ذہن میں پریشان ہوں گی حضرت۔ اور جب ان چیزوں کے بارے میں آپ، حدیث میں آتا ہے نا کہ بھائی اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو، کیوں؟ یہ ایک نفسیاتی علاج بھی ہے، حدیث میں آیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حدیث کی کوئی بھی بات انسان کی سائیکولوجیکل سوچ کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، اور اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے یہ چیزیں انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کہا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر کے جذبات تمہارے دل میں پیدا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں پہلے جس محلے میں رہتے تھے وہاں سب لوگ مجھ سے مالدار رہتے تھے، ہمیشہ میں غم میں رہتا تھا کہ لوگ مجھ سے بہت ہی اچھی حالت اور پوزیشن میں ہیں اور میں ایسی حالت میں ہوں، لہٰذا میں نے ایک طریقہ اپنایا کہ میں نے اس امیر اور مالداروں کے محلے کو چھوڑا اور ایک غریب محلے میں جا کر بس گیا۔ اب وہاں پر میں تمام غریبوں سے زیادہ اچھا، میں بہت زیادہ خوش، میری صحت اچھی، کاروبار اچھا، اور جب انسان کی صحت، سوچ، فکر اچھی ہوتی ہے ساری چیزیں خود بخود اچھی ہونے لگتی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک کو اللہ نے بہت نوازا، اس قدر نوازا، علم سے تو نوازا ہی، کاروبار بھی بہت بڑا اللہ نے دیا، تجارت بھی اتنی بڑی دی کہ سوچ نہیں سکتا ہے آدمی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو ایک اور خوبی سے نوازا کہ انہوں نے اپنی مال و دولت کو اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے جمع کرنے کے بجائے اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کیا بلکہ لٹایا،
ہزاروں لوگوں کو حج کراتے تھے اپنے ذاتی جیب خاص سے. ان کے واقعات سناؤں گا تو آپ اش کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک ایسے محدث اور فقیہ گزرے ہیں جن پر کسی بھی محدث نے جرح نہیں کی ہے. یہ ایک علمی بات ہے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے یہ لکھا کہ امام بخاری جو حدیث پاک کی دنیا کے سب سے بڑے امام ہیں، لیکن بعض محدثین نے ان پر بھی جرح کیا ہے. جرح کیا یعنی ان کی بہت ساری باتوں کو رد کیا ہے، تنقید کی ہے. لیکن عبداللہ ابن مبارک ایسے محدث اور فقیہ ہیں جن پر کسی محدث نے مطلب نگیٹو کوئی بات نہیں کی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے کہ اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اپنا مال اللہ کے بندوں پر لٹاتے تھے. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں پہلے غریبوں کے محلے میں رہتا تھا تو ہمیشہ امیروں کے محلے میں رہتا تھا، غم میں رہتا تھا. بھائی سبوں کے پاس دولت ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. میں غریب کے محلے میں چلا گیا تو الحمدللہ میں غم سے بھی نکل گیا، خوشی میں رہنے لگا. سب لوگ مجھ سے نیچے نظر آتے تھے، یعنی بظاہر کسی کو گھٹیا سمجھنا تو جائز نہیں، لیکن دل کے جذبات شکر سے معمور ہوتے تھے. میں شکر خوب کرنے لگا، اللہ پاک نے دولتوں سے بھی خوب نواز دیا. تو جب انسان شکر کرتا ہے تو یہ کب ہوتا ہے؟ انسان زیادہ کسی کے پیچھے کسی کی ٹوہ میں اپنے کام سے مطلب رکھے. مجھے کیا کرنا ہے، ہاں اس میں مشورہ اچھا برا یہ ساری چیزیں خود کر سکتا ہے. باقی دوسروں کی زیادہ جانکاری میں جائیں گے تو پھنسیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.